میری زندگی بہت مزے سے گزر رہی تھی۔ میں اس چھوٹے سے جوہڑ میں شہرت کو انجوائے کر رہا تھا۔ صبح اٹھ کر ہواؤں کا رخ دیکھتا تھا اور عوام کی خواہش کے مطابق کالم لکھ دیتا تھا۔ میرے اعزاز میں سلطان رہی کی طرح ہر طرف سے تالیاں بجتی تھیں اور میں ان آوازوں میں خوش تھا، لیکن پھر بدقسمتی سے میری ملاقات آرٹ بک ورلڈ سے ہو گئی۔ آرٹ بک ورلڈ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا کالم نگار تھا۔ اس نے سینئر کی حیثیت سے مجھے ایک مشورہ دیا اور میری بدقسمتی میں نے اس کا مشورہ مان لیا۔ اس کا کہنا تھا، تم صرف پاپولر ہو، رائٹر نہیں ہو، کیونکہ تم سچ نہیں لکھ رہے، سمارٹ لکھ رہے ہو۔ تم واہ واہ کے لیے کالم لکھتے ہو، چنانچہ پورے ملک میں تمہارا کوئی مخالف، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ تمہیں مداری یا جوکر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن لکھاری نہیں۔ اس کا کہنا تھا، تم لکھنے میں منافقت کر رہے ہو، تم سچ نہیں لکھ رہے۔ دنیا میں وہ شخص اصل لکھاری ہوتا ہے جو ہواؤں کی پرواہ نہ کرے۔ پورا ملک خواہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، مگر اس کے پائے استقلال میں لرزش نہ آئے، اور پھر وقت ثابت کرے وہ صحیح تھا اور اس کے تمام مخالفین غلط۔ آرٹ بک ورلڈ کا کہنا تھا، تم اس دن اصل رائٹر بنو گے جس دن تمہاری بھرپور مذمت ہوگی، لیکن تم اس کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہو گے۔ میں اسے گرو سمجھتا تھا، چنانچہ میں نے اس کے مشورے کو مشعل راہ بنا لیا، اور پھر یہاں سے میری بربادی شروع ہو گئی۔ اور آج میں روز تھوک کے حساب سے گالیاں کھاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بدمزہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں حقائق پر کمپرومائز نہیں کرتا، اور حقائق پر کمپرومائز نہ کرنے والے لوگ انبیاء کے راستوں کے مسافر ہوتے ہیں، اور ان راستوں پر کانٹوں اور پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ سچ بولنے والوں کو ایک ہی بار انعام ملتا ہے، اور وہ انعام راستے کے آخر میں ہوتا ہے۔ میں اگر سچا ہوں تو اس کا فیصلہ وقت کرے گا، اور اگر غلط ہوں تو یہ فیصلہ بھی وقت عن قریب کر دے گا۔ لہٰذا آپ بھی میرے معاملے میں وقت کو وقت دے دیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اب اسرائیلی جاسوس قرار دینے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ میں اب وہ سوال اٹھا رہا ہوں جن پر ہمارے سماج میں پابندیاں ہیں۔ ہمارے ملک میں مکالمے کو فوت ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں، اور اس کی گدی پر ٹھیکیدار اور مافیاز قبضہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ اس ملک میں سچ بول سکتے ہیں اور نہ حقائق بیان کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں چرچل کے سن 1945 کے اس فارمولے پر بھی بات نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا۔ آپ سن 1965 کے اس صدارتی الیکشن کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتے جس میں جنرل ایوب خان جمہوریت پسند اور فاطمہ جناح غدار جمہوریت تھیں۔ آپ جنرل ضیاء الحق کے امریکی سپانسرڈ جہاد پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ آپ جنرل پرویز مشرف کی افغان فروشی کی داستانیں بھی بیان نہیں کر سکتے، اور آپ ارطغرل کو فکشن بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہاں اقلیتوں کے حقوق کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جج ارشد ملک کے رازوں سے بھی پردہ نہیں اٹھا سکتے، اور آپ ایران اور سعودی عرب کی ملک میں مداخلت پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ملک اصل میں مکالمے کا قبرستان ہے۔ آپ یہاں دلیل سے بات کر کے دکھا دیجئے، آپ کسی نہ کسی مجاہد کا نشانہ بن جائیں گے، اور ریاست آپ کے قتل کی FIR تک درج نہیں کرے گی، یا پھر آپ دنیا بھر میں چھپتے پھریں گے۔ چنانچہ یہاں لوگ ڈرتے زیادہ اور سوچتے کم ہیں، لیکن کیا سب کو یہ کرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو آخر کب تک؟ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں تو مجھے اپنی سمارٹ زندگی سے گھن آنے لگتی ہے، اور یوں بوٹا سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی چند سوال اٹھانے کی جسارت کروں گا، لیکن سوالوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ سوال مجھے قرآن مجید، تاریخ اور تاریخ کی شاہراہوں کی سیاحت نے دیے ہیں، اور میں انہیں امانت سمجھ کر قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ ملک کے تمام علماء کرام جواب دیں، قبلہ اول خانہ کعبہ ہے یا پھر مسجد اقصیٰ؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ پہلے تعمیر فرمایا تھا، اور آپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز اور دعا فرمائی تھی، جبکہ آپ نے مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ کی تعمیر سے 40 برس بعد یروشلم میں تعمیر کی تھی۔ کیا بیت المقدس مسلمانوں سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ نہیں تھا؟ کیا حضرت یعقوب اپنے 12 بیٹوں اور قبیلے کے ساتھ بیت المقدس کے مضافات میں نہیں رہتے تھے؟
کیا اسرائیل حضرت یعقوب کا عبرانی نام نہیں تھا؟ کیا یہودی حضرت موسیٰ کی معیت میں 3200 سال پہلے واپس بیت المقدس نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ارض مقدس کا بادشاہ نہیں بنایا تھا؟ کیا یہودی 4000 سال سے اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا؟ اور کیا مسیحی ہم سے پہلے بیت المقدس میں مقیم نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں نے صرف 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہیں کی تھی؟ اور کیا پھر ہم نے 2 ہجری میں حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں موڑ لیا تھا؟ اور ہم اگر آج بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ کیا بیت المقدس بازنطینی ریاست کا حصہ نہیں تھا؟ اور کیا عیسائیوں نے یہ معاہدے کے ذریعے حضرت عمر فاروق کے حوالے نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہودیوں نے اسلامی لشکر کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا؟ اور کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت نہیں دی تھی؟ اور کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ عبادت اور زیارت کا معاہدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا خلافت عثمانیہ کے 400 سال میں عرب مسلم خاندانوں کو لا کر یہاں آباد نہیں کیا گیا تھا؟ اور کیا اس سے آبادی کا تناسب نہیں بدل گیا تھا؟ اور کیا یہ تکنیک اب یہودی نہیں اپنا رہے؟ اور کیا پہلی جنگ عظیم کے بعد شریف مکہ اور آل سعود نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عرب علاقوں کو آپس میں تقسیم نہیں کر لیا تھا؟ اور کیا یہ بیت المقدس کو نیا ملک بنانے پر رضامند نہیں ہو گئے تھے؟ اور کیا یہ اسرائیل اور مسلم دنیا کی بجائے اسرائیل اور شام، اردن اور مصر کے علاقوں کا ایشو نہیں؟ اور کیا 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مصر کی غزہ کی پٹی اور صحرائے سینا، اردن کے مغربی کنارے اور شام کے گولان کے پہاڑی علاقوں پر قبضہ نہیں کر لیا تھا؟ اور کیا یہ تنازع یہاں سے شروع نہیں ہوا تھا؟ اور کیا اسرائیل نے سن 1978 میں جنوبی لبنان پر بھی قبضہ نہیں کر لیا تھا؟ سن 2000 میں اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے واپس کر کے اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ اور اسرائیل اگر مصر، اردن، شام اور لبنان کے علاقوں پر قبضہ نہ کرتا تو کیا عالم اسلام اسرائیل کے قیام پر خاموش نہ رہتا؟ کیا ہم اسے قبول نہ کر لیتے؟ میں تسلیم کرتا ہوں فلسطین وقفوں سے مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن مسلمانوں کے پاس تو اندلس، سسلی، بلغاریہ سے لے کر ویانا تک، مشرقی یورپ، روس کے 10% علاقے اور چین کا صوبہ سنکیانگ بھی رہا تھا۔ ہم غرناطہ سے لے کر تاشقند تک کے مالک تھے، لیکن آج ہم ان کی واپسی کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے؟ ہم نے قابض چین، قابض روس، قابض مشرقی یورپ اور قابض اسپین کو کیوں قبول کر لیا؟ اور آخری سوال، کیا ایشو عالم اسلام اور اسرائیل ہے یا پھر اردن، شام، مصر اور لبنان کے مقبوضہ علاقے ہیں، یا پھر اسرائیلی طیاروں کا نشانہ بننے والے مظلوم فلسطینی ہیں؟ آخر یہ ایشو ہے کیا؟ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ایشو اگر مقبوضہ علاقے ہیں تو پھر جن کے علاقوں پر قبضہ ہوا وہ اسرائیل کو کیوں تسلیم کیے بیٹھے ہیں؟ اور ایشو اگر اسرائیل یا مظلوم فلسطینی ہیں تو پھر OIC نے آج تک ان مظلوموں کے لیے کیا کیا؟ اور اگر ایشو عالم اسلام ہے تو پھر عالم اسلام کو آج تک کشمیری نظر کیوں نہیں آئے؟ کیا یہ مظلوم نہیں ہیں یا پھر ان کا اسلام نامکمل ہے؟ میں پھر یہی کہوں گا، یہ سفارتی اور سیاسی ایشو ہے اور ہم اسے مذہبی بنا کر غلطی کر رہے ہیں۔ ہم اسرائیل کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ فیصلہ سفارتی ہونا چاہیے، مذہبی نہیں۔ کیونکہ ہم نے اگر اسے مذہبی ایشو مان لیا تو بیت المقدس پر پہلا حق یہودیوں اور دوسرا حق عیسائیوں کا ہو جائے گا۔ ہم کسی جگہ سٹینڈ نہیں کریں گے۔ دوسرا، جب سفارتی اور سیاسی ایشوز مذہب سے جڑ جاتے ہیں تو پھر واپسی کا راستہ نہیں بچتا، لہٰذا ہمیں اس ایشو پر سارے راستے بند نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ایک اور بند گلی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عرب ملک اسرائیل سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنے چاہیے، اور اگر عرب ملک اسرائیل سے بات چیت کرتے ہوئے ہم سے نہیں پوچھ رہے تو ہمیں بھی انہیں اعتماد میں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جو
ہم بھی فیصلہ کریں، اپنے حالات اور اپنے ملکی مفاد کے مطابق کریں۔ ہم محبت یا نفرت میں دوسروں کی تقلید نہ کریں۔ کیونکہ دوسرے ہمارے جذبات اور عزت نفس دونوں کا خیال نہیں رکھ رہے۔ آزاد قوم بنیں، غلام نہ بنیں۔ شکریہ۔